اتنے خواب کہاں رکھوں گا، آنکھوں کے بازار میں اب تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، میں اتنے خواب کہاں رکھوں گا۔ جوانی کا زمانہ، خواب دیکھنے کا زمانہ، خوابوں پہ یقین رکھنے کا زمانہ اور خوابوں کو پرسوں کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ امجد اسلام امجد صاحب کی اس کے دباچے کے مطابق یہ چھٹا شعری مجموعہ ہے، چھٹی کتاب ہے، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کوئی اور کتابیں بھی آئیں، جیسے یہیں کہیں ایک کتاب تھی وہ بھی آئی، لیکن اس میں جو نظمیں ہیں اس میں وہی تازگی ہے، وہی خوشبو ہے جو جوانی میں ہوتی ہے۔ آپ کو جو نظمیں جوانی میں پسند آتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک بھید بھرا زمانہ ہے، ایک خواب بھرا زمانہ ہے، آپ خود کہیں خواب میں جی رہے ہوتے ہیں۔ تو امجد صاحب کا جو سمجھ لیجئے جو ان کے ساتھ منسلک جو بات ہے یا انہی کے ساتھ منسوب جو تخصص ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے رومانوی نظم کو اپنے عروج پہ پہنچا دیا۔ ہمارے ہاں میرا جی، نون میم راشد، مجید امجد، یہ سب نظمیں تو لکھ رہے تھے، آزاد نظم سے میری مراد نثری نظم نہیں، آزاد نظم لکھ رہے تھے، لیکن امجد صاحب نے اس کو اپنے عروج پہ پہنچایا اور زبان زد عام کر دیا۔ ادب کا سنجیدہ طالب علم تو مجید امجد کی نظم کو یاد رکھنا اپنا فخر سمجھتا ہے، نون میم راشد کو سمجھتا ہے، لیکن زبان زد خاص و عام ہو جانا، وہ جیسے ان کا تھا محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ تو امجد صاحب کا ان کو یہ کریڈٹ ہے کہ نثری نظم، آزاد نظم کو زبان زد عام کر دینا، یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ ان کی کتابیں فشار بقول ان کو بہت پسند ہیں۔ ذاتی طور پہ مجھے امجد صاحب بہت اچھے لگتے ہیں۔ ان کی کتاب کو آج آپ کے ساتھ متعارف کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان میں اردو ادب کی تاریخ لکھی جائے گی جب، تو امجد اسلام امجد کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگی۔ پروین شاکر راپا اسی زمانے میں لکھ رہی تھی، امجد صاحب اس زمانے میں لکھ رہے تھے، امجد صاحب اب بھی لکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جوانی تو جوانی ہوتی ہے، اور ان پر الزام بھی یہ ہے کہ آپ جوانوں کے شاعر ہیں، اور ان کے دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ الفاظ کو بہت زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ساری بات، اپنا مدعا بیان کر دیتا ہے انہی 10-12 الفاظ، ذخیرہ الفاظ سے۔ تو ایک شاعر کیوں نہیں کر سکتا یہ کام، جبکہ بچے کی حیرت شاعر کی آنکھ میں ہوتی ہے، بچے جیسی شرارت اور بچے جیسی سادگی اور برجستگی، وہ یہ ساری چیزیں ایک شاعر میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوتی ہیں۔ تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ تنقید ہے تو میں اس کو قبول نہیں کر رہا، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں اس کو تنقید کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ امجد صاحب نے کشمیر پہ بھی لکھا، امریکہ پہ بھی لکھا، اور بھی بہت سارے موضوعات پہ لکھا۔ کلنٹن ٹھیک کہتا ہے، اس طرح کی نظمیں بھی کہیں، لیکن بہرحال وہ جو ہے نا دن رات کے آنے جانے میں، دنیا کے عجائب خانے میں، یا وہ ہے کہ وقت کی روانی ہے بخت کی گرانی، اس طرح کی نظمیں، لازوال نظمیں جو اب وہ سہیلیوں کے جدو کالج کی سیڑھیوں سے اترتی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل میں اتر رہی ہو۔ تو اس طرح کی بے شمار لاجواب اور لازوال نظمیں امجد صاحب کے کریڈٹ پہ ہیں۔ آپ اگر امجد صاحب کے فین ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیے، اور اس کتاب کے پیچھے امجد صاحب کا شعری سفر بھی ہے، اگر آپ اس کو کلوز کر کے دکھا سکیں۔ لائف سکل سے اتنا ہی آج، اگلی دفعہ اگلی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے شکریہ۔ احمد حماد کو اجازت دیجیے گا۔